اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدون کتاب حج درس نمبر 285 میں احرام کے مستحبات اور آداب کو بیان کیا جائے گا۔ احرام کے واجبات بیان ہو چکے ہیں، اب اس کے مستحبات اور آداب پر گفتگو ہونے والی ہے۔ مرد کے لیے تلبیہ کی آواز بلند کرنے کا حکم ہے۔ تلبیہ کی آواز بلند کرنے کے موارد کو بیان کیا جائے گا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گے اور متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان ہوں گی اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ فرماتے ہیں مستحب ہے مرد کے لیے بلکہ ہر مذکر کے لیے، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، کہ تلبیہ کی آواز کو چند موارد میں بلند آواز سے کہے۔ اس کا پہلا مورد یہ ہے کہ جو شخص احرام باندھتا ہے اور وہ پیادہ ہے اور حج کے لیے جا رہا ہے مدینہ کے راستے سے، تو وہ احرام کے وقت جو تلبیہ کہے تو بلند آواز سے کہے۔ اور دوسرا مورد یہ ہے کہ جب احرام باندھتا ہے، چاہے پیدل ہو یا سوار ہو، اگر مدینہ کے علاوہ کسی راستے سے حج کے لیے جا رہا ہے تو بلند آواز سے تلبیہ کہے۔ اور جو حاجی مدینہ کے راستے سے حج کے لیے جا رہا ہو، جب اس کا سواری صحرائے بیضاء میں پہنچے اور وہ وہی صحرا اور بیابان ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، امام زمانہ کے ظہور کے وقت لشکر سفیانی اس میں دنس جائے گا، اور یہ صحرائے بیضاء مسجد شجرہ سے مکہ کی طرف روڈ کے بائیں طرف واقع ہے۔ تو اس جگہ پر جب اس کی سواری پہنچے تو بلند آواز سے تلبیہ کہنا چاہیے۔ اور چوتھا مورد ہے کہ جب حج تمتع کا احرام مکہ سے باندھے اور عرفات کی طرف جائے، تو جب وہ وادی ابطح کے قریب پہنچے، چاہے سوار ہو چاہے پیادہ اور پیدل ہو، تو اسے بلند آواز سے تلبیہ کہنا چاہیے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ بَلْ لِمُطْلَقِ الذَّكَرِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ حَيْثُ يُحْرِمُ إِنْ كَانَ رَاجِلًا بِطَرِيقِ الْمَدِينَةِ او مطلقاً بغیرها۔ مستحب ہے مرد کے لیے بلکہ مطلق مذکر کے لیے، چاہے وہ بالغ ہو چاہے وہ نابالغ ہو، رفع الصوت بالتلبیت، لبیک اللہم لبیک، جو تلبیہ ہوتا ہے اس کی آواز کو بلند کرنا مستحب ہے جب وہ احرام باندھے۔ اگر وہ مدینہ کے راستے سے پیدل ہو اور احرام باندھے تو اسے تلبیہ کی آواز بلند کرنی چاہیے، اور اگر غیر مدینہ کسی اور راستے سے حج کے لیے جا رہا ہو تو چاہے وہ پیدل ہو یا سوار ہو، اسے تلبیہ کہنا چاہیے بلند آواز سے جب وہ احرام باندھے۔ وَإِذَا عَلَتْ رَاحِلَتُهُ الْبَيْضَاءَ رَاكِبًا بِطَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَإِذَا أَشْرَفَ عَلَى الْأَبْطَحِ مُتَمَتِّعًا وَتُصِرُّ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَىٰ۔ تیسرا مورد کہ جہاں تلبیہ کو بلند آواز سے کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب اس کی سواری صحرائے بیضاء میں بلند ہو اور وہ سوار ہو کر مدینہ کے راستے سے حج کے لیے جا رہا ہو تو اسے بلند آواز سے تلبیہ کہنا چاہیے۔ یہاں پر فرمایا اس کی سواری بلند ہو صحرائے بیضاء میں، تو یہ کنایا ہے کہ اس کی سواری بیضاء کے صحرا میں پہنچ جائے۔ تو یہ علو کی جو تعبیر ہے، بلندی کی جو تعبیر ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ شخص سوار ہو کر جا رہا ہے، نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ بیضاء کا صحرا وہ بلند ہے، اور حالانکہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ زمین ہموار ہے اور اس میں بلندی نہیں پائی جاتی۔ تو یہ اصل میں عرب زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی سوار ہو کر کسی جگہ پر پہنچے تو اسے کہتے ہیں بلند ہونا۔ چوتھا مورد کہ جہاں پر تلبیہ کی آواز بلند کرنی چاہیے، وَإِذَا أَشْرَفَ عَلَى الْأَبْطَحِ مُتَمَتِّعًا، حاج تمتع کا احرام مکہ سے باندھ کر جب وہ عرفات کی طرف جاتا ہے تو درمیان میں وادی ابطح آتی ہے،
جب اس کے قریب ہو تو اسے بلند آواز سے تلبیہ کہنا چاہیے۔ ابطح بھی لغت عرب میں سیلاب گزرنے کی جگہ کو کہتے ہیں جس میں بہت زیادہ سنگریزے جمع ہو جاتے ہیں، تو چونکہ اس میں وادی مکہ کے سیلاب گزرتے ہیں تو اس وجہ سے اسے ابطح کہتے ہیں۔ 4 مقام پر تلبیہ بلند آواز سے کہنا مستحب ہے۔ مزید فرماتے ہیں وَتُسِرُّ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى، عورت کے لیے اور خنثیٰ کے لیے آہستہ آواز سے تلبیہ کہنا ہوتا ہے۔ وَيَجُوزُ الْجَهْرُ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ الْأَجْنَبِيُّ، اور اگر نامحرم اور اجنبی ان کی آواز نہ سن رہا ہو تو عورت اور خنثیٰ کے لیے بھی بلند آواز سے تلبیہ کہنا جائز ہے۔ وَهَذِهِ التَّلْبِيَّةُ غَيْرُ مَا يُعْقَدْ بِهِ الْإِحْرَامُ إِنْ اعْتَبَرْنَا الْمُقَارَنَةَ وَإِلَّا جَازَ الْعَقْدُ بِهَا وَهُوَ ظَاهِرُ الْأَخْبَارِ۔ بحث یہ ہے کہ شہید اول نے احرام کی نیت اور تلبیہ کے درمیان مقارنت کو واجب قرار دیا تھا۔ مقارنت یعنی ہم زمان ہونا اور ایک ساتھ ہونا۔ تو جو تلبیہ صحرائے بیضاء میں یا وادی ابطح میں کہنا ہے تو یہ اس تلبیہ کے علاوہ ہوگا جس کے ساتھ احرام باندھا جاتا ہے، کیونکہ احرام کے محل یعنی میقات میں اور بیضاء یا ابطح میں کافی فاصلہ موجود ہے، تو جب احرام باندھنا ہوتا ہے تو ایک تلبیہ کہنا ہوتا ہے میقات کے مقام پر تو وہ آہستہ آواز سے کہے گا، جبکہ جب صحرائے بیضاء میں یا وادی ابطح میں پہنچے گا تو یہ مستحب تلبیہ ہوگا جسے بلند آواز سے کہنا ہے۔ یہ اس نظریہ کی بنیاد پر ہے جو شہید اول نے اختیار کیا ہے کہ نیت احرام اور تلبیہ کے درمیان مقارنت شرط ہے، ورنہ یعنی اگر ہم مقارنت کو شرط قرار نہ دیں نیت احرام اور تلبیہ میں تو اسی بلند آواز کے ساتھ جو تلبیہ کہنا ہے احرام باندھنا جائز ہے۔ چونکہ غیر مشہور جو نظریہ ہے وہ مصنف کا ہے اور وہ مقارنت کو شرط قرار دیتے ہیں، لیکن مشہور فقہا نیت احرام اور تلبیہ کے درمیان مقارنت اور ہم زمان ہونے کو لازم نہیں قرار دیتے، تو پھر اسی تلبیہ کے ساتھ کہ جو مستحب ہے بلند آواز سے کہا جائے بیضاء کے صحرا میں احرام باندھنا بھی جائز ہوگا۔ اس بنیاد پر جو تلبیہ احرام باندھنے کے لیے میقات کے مقام پر آہستہ کہنا ہوتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی بلند آواز سے جو تلبیہ کہنا ہے بیضاء کے مقام پر اسی سے احرام کو باندھ لے گا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ظاہر روایات بھی یہی ہے، کیونکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا تلبیہ جو حاجی سوار ہو کر کہتا ہے وہ زمین بیضاء میں کہتا ہے، اور یہ وہی تلبیہ ہے کہ جس کے ساتھ احرام کو باندھا جاتا ہے۔ تو شہید ثانی کی عبارت ہے یہ تلبیہ جو بلند آواز سے کہنا ہے یہ اس کے علاوہ ہوگا جس کے ساتھ احرام کو باندھا جاتا ہے میقات کے مقام پر، ان اعتبارنا المقارنۃ، اگر ہم دونوں کے درمیان مقارنت کو شرط قرار دیں، کیونکہ نیت احرام اور تلبیہ کے درمیان ہم زمانی ہونا لازم ہے۔ وَإِلَّا اگر مقارنت شرط نہ ہو جاز العقد بها، تو اسی بلند آواز کے ساتھ کہے گئے تلبیہ کے ساتھ ہی احرام کو باندھ سکتے ہیں، اور روایات سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ وَلْيُجَدِّدْ عِنْدَ مُخْتَلَفِ الْأَحْوَالِ بِرُكُوبٍ وَنُزُولٍ وَعُلُوٍ وَهُبُوطٍ وَمُلَاقَاتِ أَحَدٍ وَيَقْظَةٍ وَخُصُوصًا بِالْأَسْحَارِ وَأَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ وَيُضَافُ إِلَيْهَا التَّلْبِيَّاتُ الْمُسْتَحَبَّةُ وَهِيَ لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ إِلَى الْآخِرِ، اور مختلف حالات میں تلبیہ بار بار کہے، تکرار کرے تلبیہ کا، جب سوار ہو، جب سواری سے اترے، علوٍ جب کسی بلندی پر چڑھے، وحبوطٍ کسی نشیبی جگہ کی طرف اترے، وملاقات احد کسی سے ملاقات کرے، ویقظۃ نیند سے بیدار ہو، اور خصوصاً شہری کے اوقات میں اور نمازوں کے بعد تکرار کرے
تلبیہ کا، وَيُضَافُ إِلَيْهَا التَّلْبِيَّاتُ الْمُسْتَحَبَّةُ، اور لبیک اللہم لبیک جو واجب مقدار ہے تلبیہ کی، اس کے ساتھ مستحب تلبیات کو بھی اضافہ کرے، اور وہ ہے لبیک ذی المعارج۔ تو ان کو ہم روایات کی روشنی میں بیان کریں گے۔ یہ جو مرد کے لیے بلند آواز سے تلبیہ کہنے کا حکم ہے تو اس کے بارے میں روایات پائی جاتی ہیں۔ صحیح ہے حریث بن عبداللہ سجستانی امام صادق علیہ السلام سے، لما احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتاہ جبرائیل علیہ السلام فقال مر اصحابک بالعج والثج، فالعج رفع الصوت بالتلبیہ والثج نحر البدن۔ وسائل الشیعہ باب 37 ابواب الاحرام حدیث اول میں ہے کہ جب نبی اکرم نے احرام باندھا تو جبرائیل نے آ کر کہا اپنے اصحاب کو حکم دیجیے عج اور ثج کا۔ عج عین کے ساتھ ہے، یعنی تلبیہ کی آواز کو بلند کریں، اور ثج ثے کے ساتھ ہے، یعنی قربانی کو نحر کریں، اونٹ کی قربانی کو نحر کریں۔ اور مرسل فضالہ بن ایوب ہے امام صادق علیہ السلام سے، ان اللہ وضع عن النساء اربعا الجہر بالتلبیہ والسعی بین الصفا والمروہ ودخول الکعبہ واستلام الحجر۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے 4 چیزوں کو اٹھا لیا ہے، تلبیہ کو بلند آواز سے کہنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور کعبہ میں داخل ہونا، اور حجر اسود کو بوسہ لینا۔ وسائل الشیعہ باب 38 ابواب الاحرام میں ہے۔ اور ابو بصیر کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، لیس علی النساء جہر بالتلبیہ، عورتوں پر بلند آواز سے تلبیہ کہنے کا حکم نہیں ہے۔ تو بلند آواز سے مرد کے لیے تلبیہ کہنے کے موارد میں سے پہلا ہے کہ مدینہ کے راستے سے جب پیدل ہو اور احرام باندھے تو بلند آواز سے تلبیہ کہے۔ صحیح ہے عمر بن یزید جلیل القدر سے راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان کنت ماشیا فاجہر باحلالک وتلبیتک من المسجد وان کنت راکبا فاذا علت راحلتک البیداء، اگر پیدل ہو تو جب مسجد شجرہ سے احرام باندھو تو پھر تلبیہ بلند آواز سے کہو، اور اگر سوار ہو تو جب تمہاری سواری صحرائے بیضاء میں پہنچے تو بلند آواز سے تلبیہ کہو۔ اور اگر مدینہ کے علاوہ کسی راستے سے حج کے لیے جاتے ہیں تو چاہے پیدل ہو چاہے سوار ہو تو اسے جب احرام باندھے تو تلبیہ بلند آواز سے کہنا چاہیے۔ صحیح ہے حریث بن عبداللہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ اور حج تمتع کرنے والا جب ابطح کے مقام پر پہنچے اس کے قریب ہو تو بلند آواز سے تلبیہ کہے۔ اس کی دلیل صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، فرمایا اذا کان یوم الترویہ انشاء اللہ فاغتسل ثم البس ثوبیک وادخل المسجد حافیا وعلیک السکینۃ والوقار ثم صل رکعتین عند مقام ابراہیم او فی الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس وصل المکتوبہ ثم قل فی دبر صلاتک كما قلت حين احرمت من الشجرہ فاحرم بالحج ثم امض وعليك السکینۃ والوقار فاذا انتهيت الى الرقطاء دون الردم فلب واذا انتهيت الى الردم واشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبیہ حتى تأتي منى۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب احرام الحج والوقوف بعرفہ حدیث اول ہے۔ فرمایا جب ترویہ کا دن ہو انشاءاللہ تو غسل کرو اور 2 کپڑے احرام کے پہنو، پھر مسجد میں داخل ہو حافین ننگے پاؤں اور سکون اور وقار کے ساتھ جاؤ، 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس یا حجر اسماعیل کے پاس پڑھو، پھر بیٹھ جاؤ حتیٰ کہ زوال شمس ہو تو واجب نماز پڑھو، اور نماز کے بعد اسی طرح کہو جس طرح مسجد شجرہ سے احرام باندھتے ہوئے کہا تھا۔ تو حج کا احرام باندھو، پھر چلو سکون اور وقار کے ساتھ
جب رفتہ کے مقام پر پہنچو تو تلبیہ کہو، جب ردم کے مقام پر پہنچو اور ابدہ کے قریب ہو تو تلبیہ بلند آواز سے کہو حتیٰ کہ مینا پہنچ جاؤ۔ اور عورت اور خنثی کے لیے بلند آواز سے تلبیہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ان کو آہستہ آواز سے کہنا چاہیے، مگر یہ کہ نامحرم اور اجنبی ان کی آواز سننے والا نہ ہو تو بلند آواز سے کہہ سکتی ہیں۔ وَهَٰذِهِ التَّلْبِيَةُ غَيْرُ مَا يُعْقَدْ بِهِ الْإِحْرَامُ، تو یہ وہی تلبیہ ہے جس کے ساتھ احرام باندھا جاتا ہے یا علیحدہ ہے؟ تو شہید اول کا قول ہے کہ چونکہ مقارنت شرط ہوتی ہے تو احرام باندھنے کے لیے آہستہ آواز سے کہے گا، اور یہ مستحب تلبیہ علیحدہ ہے۔ لیکن مشہور قول کے مطابق تو تلبیہ اور نیت احرام میں فاصلہ ہو سکتا ہے، تو اسی بلند آواز کے ساتھ کہے گئے تلبیہ کے ساتھ احرام باندھ سکتا ہے، اور روایات سے بھی یہی ظاہر ہے۔ صحیح ہے، عبداللہ بن سنان جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یکن یلبی حتی یاتی البیداء، نبی اکرم جب احرام باندھتے تو تلبیہ نہیں کہتے تھے حتیٰ کہ صحرائے بیضاء میں پہنچتے تو وہ تلبیہ کہتے، اسی کے ساتھ احرام بند جاتا ہے۔ وسائل و شیعہ باب 34 ابواب الاحرام حدیث پنجم ہے، اور مختلف حالات میں تکرار کرنا چاہیے تلبیہ کو، اور مستحب تلبیات کا اضافہ کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، فرمایا التلبیۃ ان تقول، تلبیہ یہ ہے کہ تم کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک ذا المعارج لبیک لبیک داعیا الی دار السلام لبیک لبیک غفار الذنوب لبیک لبیک اہل التلبیۃ لبیک لبیک ذا الجلال والاکرام لبیک لبیک تبدئ والمعاد الیک لبیک لبیک تستغنی ویفتقر الیک لبیک لبیک مرحوبا ومرحوبا الیک لبیک لبیک الہ الحق لبیک لبیک ذا النعماء والفضل الحسن الجمیل لبیک لبیک کشاف الکرب العظام لبیک لبیک عبدک وابن عبدیک لبیک لبیک یا کریم لبیک۔ فرمایا تقول ذالک فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ و نافلہ وحین ینہض بک بعیرک واذا علوت شرفا او حبطت وادیا او لقیت راکبا او استيقظت من منامك وبالاسحار واكثر ما استطعت واجهر بها وان تركت بعض التلبیہ فلا يضرك غیر ان تمامها افضل۔ وسائل الشیعہ باب 40 ابواب الاحرام حدیث دوم، یعنی کہ ہر نماز مستحب اور واجب کے بعد یہ تلبیہ کہو، اور جب تمہارا اونٹ اٹھے تو کہو، یا بلندی پہ چڑھو یا کسی نشیبی وادی میں اترو تو کہو، جب کسی سوار کو ملو یا نیند سے بیدار ہو سحری کے اوقات میں، اور جتنا ہو سکے زیادہ اور بلند آواز سے کہو، اور اگر بعض تلبیہ چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر اس کو مکمل کرنا افضل ہے۔